بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. آپ دیکھ رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم کا لیکچر نمبر 3. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پروسیس مینجمنٹ. پروسیس مینجمنٹ کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے، پروسیس کے ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں اور پروسیس کی اسٹیٹس کون کون سی ہیں. اس کے بعد پروسیس کنٹرول بلاک کے بارے میں دیکھیں گے، اس کے فنکشنز کون کون سے ہیں. پروسیس اسکیجولنگ کیا ہوتا ہے، اسکیجولنگ کیوز دیکھیں گے کون کون سی ہیں. اسکیجولر کیا ہوتا ہے اور اس کی ٹائپس کون کون سی، یعنی کون کون سے اسکیجولر ہیں، جس میں ہم لانگ ٹرم اسکیجولر کو دیکھیں گے، شارٹ ٹرم اسکیجولر کو دیکھیں گے اور میڈیم ٹرم اسکیجولر کو دیکھیں گے. اس کے بعد انٹر پروسیس کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے اور اس کے ماڈل کون کون سے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ پروسیس کیا ہوتا ہے. پروسیس ایک پروگرام جو ایگزیکیوشن میں ہوتا ہے اور یہ آپریٹنگ سسٹم میں ریسورس ایلوکیشن کا بیسک یونٹ ہوتا ہے. کوئی بھی پروسیس ہے اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہوگا اور ایک اینڈنگ پوائنٹ ہوگا. سٹارٹنگ پوائنٹ سے مراد جہاں سے پروسیس کی ایگزیکیوشن سٹارٹ ہوگی اور اینڈنگ پوائنٹ ہوگا جہاں پہ پروسیس کی ایگزیکیوشن اینڈ ہوگی. یہ تمام پروسیس ایک سیکوینس میں آتے ہیں اور ان کو ایک سیکوینس کے ساتھ ہی ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی پروسیس آ رہا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹائم میں آ رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے. وہ ایک کیو کے اندر لگتے جاتے ہیں ایک ترتیب کے ساتھ. جو پہلے آتا ہے وہ پہلے ایگزیکیوشن کے لیے چلا جاتا ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو بعد میں ایگزیکیوشن کے لیے بھیجا جاتا ہے. اس لیے اس کو سیکوینشلی یہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں. یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو کنٹرول کرے اور اس کو اسکیجول کرے، کیونکہ بہت سارے پروسیس ایگزیکیوشن کے لیے آتے ہیں تو اس کے لیے اس کو کنٹرول کرنا اور اسکیجول کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈفرینس بٹوین پروسیس اینڈ پروگرام. پروگرام اور پروسیس میں ڈفرینس کیا ہوتا ہے. پروسیس جو ہوتا ہے وہ ایک ایکٹیو اینٹی ہے، جبکہ پروگرام ایک پیسو اینٹی ہے. پروسیس سسٹم ریسورسز کو یوز کرتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے، جبکہ جو پروگرام ہوتا ہے وہ کسی بھی ڈیٹا مینوپولیشن اور ان پٹ آؤٹ پٹ ایکشنز کے لاجک کو اسپیسیفائی کرتا ہے. جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے جو پروگرام کے اندر اس کو اسپیسیفائی کیا جاتا ہے، یعنی پروگرام کے اندر جو بھی لاجک بتائی جاتی ہے، جو بھی ایکشن پرفارم کرنا بتایا جاتا ہے وہ ایکشن پرفارم کرتا ہے، جبکہ پروگرام جو ہوتا ہے وہ خود ایکشن پرفارم نہیں کرتا. پروسیس ایٹریبیوٹس کون کون سے ہیں؟ یہ مختلف پروسیس ایٹریبیوٹس ہیں جس میں پروگرام کاؤنٹر ہے، اسٹیک، ڈیٹا سیکشن اینڈ ہیپ. سب سے پہلے پروگرام کاؤنٹر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ڈیٹا جو سٹور ہو رہا ہوتا ہے، یعنی پروسیس کا جو بھی ڈیٹا ہوگا وہ سٹور کرنا ہوتا ہے، وہ جا کے اسٹیک پہ جا کے سٹور ہوتا ہے. پروگرام کاؤنٹر کا کام کیا ہوتا ہے اسٹیک پہ کہ یہ جو بھی انسٹرکشن آنی ہوتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے، نیکسٹ انسٹرکشنز کا ایڈریس ہولڈ کر کے رکھتا ہے. یعنی ایک انسٹرکشن سی پی یو کے پاس ایگزیکیوشن کے لیے چلی جاتی ہے تو جو نیکسٹ آگے آنی ہوتی ہے ایگزیکیوشن کے لیے اس کا ایڈریس اس کے پاس ہوتا ہے. یہ اس ایڈریس کو اپنے پاس رکھتا ہے. جب ایک سی پی یو کے پاس چلی جائے گی انسٹرکشن، پھر یہاں سے ایڈریس لے کر نیکسٹ انسٹرکشن کو فیچ کیا جاتا ہے. پھر اس میں انکریمنٹ ہو جاتا ہے پروگرام کاؤنٹر میں، یعنی اس سے اگلی انسٹرکشنز کا ایڈریس اس کے پاس آ جاتا ہے. جب دوسری انسٹرکشن سی پی یو کے پاس چلی جائے گی ڈیکوڈ ہونے کے لیے تو پھر اس کے پاس جو ایڈریس ہوگا یہاں سے ایڈریس لینے کے بعد انسٹرکشنز کو پھر فیچ کر لے جاتا ہے اسٹیک سے. اسی طرح اس میں 1 بائی 1 انکریمنٹ ہوتا رہتا ہے، یعنی اگلی انسٹرکشنز کا ایڈریس اس کے پاس آتا رہتا ہے، وہ فیچ ہوتی رہتی ہے اور ڈیکوڈ ہونے کے لیے سی پی یو کے پاس جاتی رہتی ہے. اسٹیک کیا ہوتا ہے؟ اسٹیک ایک ٹیمپریری ڈیٹے کو سٹور کرنے کے لیے ہوتا ہے. یعنی جو بھی ڈیٹا ہم پروسیس کے لیے سٹور کرتے ہیں ٹیمپریری طور پر وہ اسٹیک کے اوپر سٹور ہوتا ہے. یعنی اسٹیک ایک ٹیمپریری سٹوریج ہے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے. ڈیٹا سیکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا سیکشن کے اندر گلوبل ویریبلز ہوتے ہیں. جو کوئی بھی ڈیٹا اگر ہم نے سٹور کرنا ہے اس کے گلوبل ویریبل کے اندر سٹور کرتے ہیں جس کو بعد میں گلوبلی یوز کرنا ہوتا ہے، وہ ڈیٹا سیکشن کہلاتا ہے. ہیپ ایک ایسی میموری ہے جو پروگرام یا پروسیس کی ایگزیکیوشن کے دوران ڈائنامکلی اس کو ایلوکیٹ ہوتی ہے. یعنی کوئی بھی پروسیس جو ایگزیکیوشن میں اگر اس کو میموری کی ضرورت ہوتی ہے تو ڈائنامکلی جو میموری ایلوکیٹ ہوتی ہے وہ اس ہیپ کہلاتی ہے. پروسیس اسٹیٹس، مختلف پروسیس اسٹیٹس ہیں، 5 طرح کی ہوتی ہیں یہ اسٹیٹس.
न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड स्टेट। न्यू स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होता है, यानी नया आता है प्रोसेस, तो वो न्यू स्टेट के अंदर चला जाता है। अभी उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होती। मेमोरी से मुराद यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी उसको एलोकेट नहीं होती, वो बिल्कुल न्यू आया होता है, वो न्यू स्टेट के अंदर चला जाता है। यानी जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा वो न्यू स्टेट के अंदर जाएगा। रेडी क्यू, न्यू स्टेट से निकलने के बाद रेडी क्यू के अंदर वो प्रोसेस चला जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस वेट कर रहा होता है एग्जीक्यूशन का, उसकी बारी आने वाली होती है एग्जीक्यूट होने के लिए, ये रेडी क्यू में जाके लग जाता है। फिर रेडी क्यू से निकलने के बाद जब उसको मेमोरी एलोकेट हो जाती है और सीपीयू का वेट कर रहा होता है वो, तो फिर वो रनिंग स्टेट के अंदर चला जाता है। जब उसकी बारी आती है सीपीयू के पास चला जाता है, तो सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेस होंगे एग्जीक्यूट होने के लिए वो रनिंग स्टेट में होंगे। उसके बाद अगर कोई इंटरप्ट आ जाती है या कोई ऐसा प्रोसेस आ जाता है जिसकी प्रायोरिटी हाई है, या इमरजेंसी एग्जीक्यूशन वाला प्रोसेस अगर आता है, तो जो प्रोसेस रनिंग में होता है उसको थोड़ी देर के लिए वेट करवाना पड़ता है। या कोई ऐसा प्रोसेस जिसको इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है, तो या वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की डिमांड कर रहा होता है, तो वेटिंग क्यू के अंदर वो चला जाता है। यानी कुछ देर के लिए जिस प्रोसेस को वेट करवाना था वो वेटिंग क्यू के अंदर जाके लग जाता है। फिर उसके बाद जब इंटरप्ट ख़त्म हो जाती है, जो एमरजेंसी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आते हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो फिर वेटिंग से फिर वो प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर चला जाता है, रेडी से फिर दोबारा रनिंग के अंदर आ जाता है। अगर रनिंग के अंदर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, उसने अपनी तमाम एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया है, तो वो टर्मिनेटेड स्टेट की तरफ चला जाता है। यानी जो प्रोसेस एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर लेते हैं उसको मज़ीद मेमोरी के अंदर नहीं रखना होता, तो वहाँ से फिर उसको मेमोरी से टर्मिनेट कर दिया जाता है। ये डायग्राम की सूरत में दिखाया गया है। यहाँ पे न्यू स्टेट है, जो भी कोई नया प्रोसेस आएगा वो इस न्यू स्टेट के अंदर चला जाएगा। न्यू स्टेट से जब उसको मेमोरी एलोकेट होती है तो वो फिर रेडी क्यू के अंदर चला जाता है। रेडी क्यू से प्रोसेस सीपीयू की तरफ जाता है, यानी रनिंग के लिए एग्जीक्यूशन के लिए आता है, इस रनिंग स्टेट के अंदर आ जाता है। अब यहाँ पर रनिंग स्टेट्स के अंदर वो दो सूरतें होती हैं। अगर कोई इंटरप्ट आ गई है तो यहाँ से वो रेडी क्यू के अंदर चला जाएगा, या अगर उसने कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की डिमांड की है या उसको चाहिए तो वो वेटिंग क्यू के अंदर चला जाएगा। जब इनपुट आउटपुट इवेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर दोबारा फिर वो रेडी क्यू के अंदर चला जाता है और फिर वहाँ से रनिंग क्यू की तरफ जाता है। अब यहाँ पे ये एरो इस तरफ टर्मिनेटेड की तरफ आना था, तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस अब कंप्लीट हो गया है उसको मज़ीद मेमोरी के अंदर नहीं रखना, तो उसको दोबारा यहाँ से एग्जिट कर दिया जाता है, वो टर्मिनेटेड स्टेट की तरफ चला जाता है। उसके बाद हमारे पास है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको पीसीबी कहा जाता है। पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर है जो इंफॉर्मेशन को रखता है। कौन सी इंफॉर्मेशन? यानी किसी भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के मतलब जो इंफॉर्मेशन होगी, या प्रोसेस को कोई रिसोर्सेज एलोकेट होने होते हैं उसके मतलब जो इंफॉर्मेशन होगी, वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक अपने अंदर स्टोर करता है, रखता है। हर प्रोसेस का अपना एक पीसीबी होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए आता है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं अब प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। तो उसके लिए हर प्रोसेस में ये दोनों काम होते हैं, उसको एग्जीक्यूशन भी कंट्रोल करनी होती है, रिसोर्सेज भी उसको चाहिए होता है। इसीलिए हर प्रोसेस के अंदर अपना एक पीसीबी होता है। इस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक को रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर स्टोर किया जाता है सिस्टम में, कि कोई भी यूजर इसको एक्सेस नहीं कर सके। उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। प्रोसेस स्टेट होता है। प्रोसेस स्टेट से मुराद ये इंडिकेट करता है इंफॉर्मेशंस को, ठीक है, इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है कि प्रोसेस के मुतल्लक कि स्टेट जो है वो रेडी स्टेट है, वेटिंग स्टेट है, यानी ये प्रोसेस की स्टेट के मुतल्लक हमें इंडिकेट करता है, बताता है। प्रोग्राम काउंटर दूसरा फंक्शन है। प्रोग्राम काउंटर हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर जो होता है ये स्टैक के ऊपर होता है, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होनी होते हैं उसके एड्रेस को होल्ड करता है। सीपीयू रजिस्टर ये क्या करते हैं, ये कंटेंट्स को रखते हैं, यानी प्रोसेस के लिए जो कंटेंट चाहिए होता है उसको स्टोर करते हैं। जब भी कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है
یا کوئی ڈسٹروائے ہوتا ہے. جب بھی ایک پروسیس پہلے رننگ میں ہوتا ہے, کوئی نیا پروسیس آتا ہے تو پچھلے والے پروسیس کو اس کو ٹرمینیٹ کیا جاتا ہے, ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. اب اس پروسیس کے متعلق جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سی پی یو رجسٹر اپنے اندر رکھ لیتے ہیں, تاکہ جب دوبارہ وہ اس کی باری آئے تو وہاں سے وہ ڈیٹا اس کو ایکسیس کر سکے. وہ سی پی یو رجسٹر اپنے اندر اسٹور کرتے ہیں, ٹیمپریری طور پہ ڈیٹے کو ہولڈ کر کے رکھتے ہیں. سی پی یو اسکیجولنگ, ہم پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. سی پی یو اسکیجولنگ جو ہوتی ہے کہ پروسیس زیادہ ہوتے ہیں, ملٹیپل پروسیس ایگزیکیوشن کے لیے آتے ہیں سی پی یو کے پاس, اور ایک ہی وقت میں سی پی یو ملٹیپل پروسیس کو ایگزیکیوٹ کر رہتا ہے, تو مختلف پروسیس ایک ہی ریسورسز کو گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہاں پہ جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو اس میں سی پی یو کے لیے برڈن ہو سکتا ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے کس وقت میں سی پی یو کس پروسیس کو ملے گا تو اس کے لیے سی پی یو کی اسکیجولنگ کرنی پڑتی ہے. آپریٹنگ سسٹم کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ فنکشن ہوتا ہے پروسیس کنٹرول بلاک کا کہ وہ سی پی یو کی اسکیجولنگ کرے کہ کس پروسیس نے کس وقت سی پی یو کو ایکسیس کرنا ہے اور کب اس کو سی پی یو کو ریلیز کرنا ہے. میموری مینجمنٹ, یہ میموری مینیجر کے لیے ہوتا ہے. میموری مینیجر کے لیے انفارمیشن مہیا کرتا ہے کہ وہ کیسے میموری کو مینیج کرے گا, کس وقت کس پروسیس کو میموری ملنی ہے, کہاں پہ میموری ایلوکیٹ ہوگی, جب وہ پروسیس کو وہاں سے ٹرمینیٹ کرنا ہوگا تو کیسے وہ میموری ریلیز کرنی ہے. یہ تمام انفارمیشن مہیا کرتا ہے پی سی بی میموری مینیجر کو. اکاؤنٹنگ انفارمیشن, یہ انفارمیشن رکھتا ہے کہ کتنے پروسیس کمپلیٹ ہو چکے ہیں, کتنے ریمیننگ ہے, کس وقت ایک پروسیس کمپلیٹ ہوا اور اس نے کمپلیشن میں کتنا ٹائم لیا. یہ تمام انفارمیشن جو ہوتی ہے یہ اکاؤنٹنگ انفارمیشن کہلاتی ہے. ان پٹ آؤٹ پٹ اسٹیٹس انفارمیشن, یہ ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کے متعلق ہوتا ہے کہ یہ انفارمیشن دیتا ہے کہ کس پروسیس کو ان پٹ ڈیوائس ملی, کس پروسیس کو آؤٹ پٹ ڈیوائس ملی, ٹھیک ہے, کتنی دیر کے لیے یہ ریسورسز پروسیس کو ملتے رہے. یہ تمام انفارمیشن مہیا کرتا ہے. پروسیس اسکیجولنگ اس کے بعد ہے. پروسیس اسکیجولنگ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس کو یوز کیا جاتا ہے پروسیس کو اسکیجول کرنے میں. ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ملٹیپل پروسیس آتے ہیں ایگزیکیوشن کے لیے, وہ ایک ہی ریسورسز کو یوز کرتے ہیں کیونکہ سسٹم کے اندر لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, لیکن پروسیس جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ ان ریسورسز کو ایکسیس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں. تو ان پروسیس کو اسکیجول کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ ریسورسز کو بیٹر وے میں یوز کیا جا سکے, تاکہ تمام ریسورسز جو ہیں وہ تمام پروسیس کو ایلوکیٹ کیے جا سکے. لیکن وہ ایلوکیشن جو ہوگی وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوگی, ایک اسکیجول وے میں ہوتی ہے, تو اس کے لیے پروسیس اسکیجولنگ کی ضرورت پڑتی ہے. ملٹیپل پروگرامنگ کے اندر ہم پہلے بھی یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ ملٹیپل پروگرامنگ کے اندر ملٹیپل پروسیس ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, تو اس کے لیے پروسیس اسکیجولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ آپریٹنگ سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ پروسیس کو اسکیجول کرے تاکہ تمام ریسورسز کو بہتر طریقے سے ایلوکیٹ کیا جا سکے. اب جو ایلوکیشن ہوتی ہے یا سی پی یو کو اسائن کرنا ہوتا ہے, کس وقت کس پروسیس کو اسائن کرنا ہے, کس پروسیس سے سی پی یو کو لینا ہے, تو یہ مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں پروسیس کے متعلق کہ کس پروسیس کو سی پی یو کس وقت ایلوکیٹ کرنا ہے. تو یہ کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں؟ اسکیجولنگ کیوز, اسکیجولر, کنٹیکسٹ سوئچنگ. یہ ٹیکنیکس ہیں, اسٹریٹجیز ہیں جو ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ سی پی یو کو کس پروسیس کو ایلوکیٹ کرنا ہے. اب دیکھتے ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ. اسکیجولنگ کیوز کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ایک ہے جاب کیو, ریڈی کیو اور ویٹنگ کیو. جاب کیو کیا کہتا ہے؟ جب بھی کوئی نیا پروسیس آتا ہے تو وہ جاب کیو کے اندر چلا جاتا ہے, یعنی انٹرنگ جو پروسیس ہوگا وہ جاب کیو کے اندر سب سے پہلے جائے گا. اور یہ سیکنڈری سٹوریج کے اوپر ہوتا ہے فی الحال, کیونکہ اس میموری ایلوکیٹ نہیں ہوئی ہوتی, وہ سیکنڈری سٹوریج کے اوپر آتا ہے. جب میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جاب کیو سے نکل جاتا ہے, یعنی سیکنڈری سٹوریج کے اوپر وہ مین میموری کی ایلوکیشن کا ویٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہے ریڈی کیو. ریڈی کیو سے کیا مراد ہے؟ جب پروسیس کو میموری ایلوکیٹ ہو جاتی ہے, یعنی جو پروسیس جاب کیو سے نکلنے کے بعد
مین میموری کے اندر چلا جاتا ہے اور وہاں پر وہ سی پی یو کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سی پی یو کب اس کو ایلوکیٹ ہوگا. تو وہ جہاں پر موجود ہوگا مین میموری کے اندر پروسیس, وہ ریڈی کیو کہلاتی ہے. ویٹنگ کیو جب سی پی یو کے پاس وہ پروسیس چلا جاتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے اور اس پروسیس کو ضرورت ہوتی ہے کسی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی, تو وہ کچھ دیر کے لیے ویٹنگ کے اندر چلا جاتا ہے, وہاں سے ریڈی کیو سے نکل جاتا ہے اور ویٹنگ کے اندر چلا جاتا ہے. ویٹنگ جب وہ ان پٹ آؤٹ پٹ آپریشن مکمل کر لیتا ہے تو پھر وہ دوبارہ ریڈی کیو کے اندر آ جاتا ہے اور مین میموری کے اندر یعنی آ جاتا ہے. پھر وہ اپنی باری کا انتظار کرتا ہے تاکہ سی پی یوز کو ایلوکیٹ ہو سکے. یہ اسکیجولنگ کیوز تھیں. یہ ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا. یہ دیکھیں سیکنڈری اسٹوریج کے اوپر جاب کیو ہوتی ہے, یہاں پر جو بھی نیا پروسیس آئے گا وہ یہاں پر آئے گا. یہاں سے جب باری باری میموری ایلوکیٹ ہوتی رہے گی تو وہ ریڈی کیو کے اندر چلے جاتے ہیں. ریڈی کیو جو ہوتے ہیں وہ مین میموری کے اوپر ہوتی ہے. اب ریڈی کیو سے جو پروسیس ہوتے ہیں اس کے اندر ہوتے ہیں وہ سی پی یو کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب جس پروسیس کو سی پی یو مل جاتا ہے, اس کی ایلوکیشن ہو جاتی ہے, تو وہ پروسیس سی پی یو کے پاس چلا جاتا ہے اور جو نیچے والے پروسیس وہ اوپر آتے جاتے ہیں. اس طرح باری باری پروسیس یہاں سے نکلتے رہتے ہیں اور سی پی یو کے پاس ایگزیکیوشن کے لیے جاتے رہتے ہیں. اور یہاں پر اگر کوئی ہائی پریورٹی والا اگر آ جاتا ہے پروسیس, تو جو پہلے رننگ کے اندر ہوتا ہے پروسیس اس کو پھر دوبارہ نکال کے ریڈی کیو کے اندر لایا جاتا ہے. تو جو ہائی پریورٹی والا پہلے اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. اب اگر کوئی پروسیس ایسا ہے جس کو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کی ضرورت ہے تو وہ یہاں سے سی پی یو سے نکلنے کے بعد وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ویٹنگ کیو کے اندر چلا جاتا ہے. یہاں پہ وہ ویٹ کرتا ہے اور یہاں پر ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے اور دوبارہ پھر وہ ریڈی کیو کے اندر آ جاتا ہے. اب جب دوبارہ اس کی باری آتی ہے پھر وہ سی پی یو کے پاس چلا جاتا ہے اور پھر ایگزیکیوٹ اگر وہ ہو جاتا ہے یعنی اس کی ایگزیکیوشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایگزٹ ہو جاتا ہے سی پی یو سے, تاکہ وہ یہاں سے نکل جاتا ہے اور ریڈی کیو میں جو اوپر سب سے اوپر ہوتا ہے پروسیس وہ سی پی یو کو مل جاتا ہے, وہ اس کو ایلوکیٹ ہو جاتا ہے اس پروسیس کو سی پی یو. پھر جب وہ مکمل ہو جاتا ہے وہ ایگزٹ ہو جاتا ہے تو پھر اسی طرح باری باری تمام پروسیس ایگزیکیوٹ ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسکیجولر. یہ دوسری اسٹریٹجی ہے. اسکیجولر کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک سسٹم سافٹ ویئر ہوتا ہے جو پروسیس اسکیجولنگ کو مختلف طریقے سے ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اس کا جو مین ٹاسک ہے وہ جاب کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کو سسٹم کے اندر سبمٹ کرنا ہوتا ہے. یعنی جو بھی پروسیس پڑے ہوتے ہیں, جابز ہوتی ہیں, وہ باری باری لیتا رہتا ہے اسکیجولر ان کو اور باری باری ان کو سبمٹ کرتا رہتا ہے سسٹم کے لیے تاکہ وہ ایگزیکیوشن کی طرف جائیں. اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پروسیس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. یہ یعنی اسکیجولر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے جو جابز آئیں گی, جو پروگرام ایگزیکیوشن کے لیے آتے ہیں, ان کو سلیکٹ کرتا ہے, ان کو سسٹم کے اندر لے کر آتا ہے. سسٹم میں جب وہ پروگرام آ جاتا ہے تو پھر وہاں پہ وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس پروسیس کو سی پی یو کو دینا ہے ایگزیکیوشن کے لیے. یہ اسکیجولر کا کام ہوتا ہے. اسکیجولر کی ٹائپس ہیں لانگ ٹرم اسکیجولر, شارٹ ٹرم اسکیجولر اور میڈیم ٹرم اسکیجولر. ان کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں باری باری. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لانگ ٹرم اسکیجولر. لانگ ٹرم اسکیجولر کو جاب اسکیجولر بھی کہتے ہیں. ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ جاب کیو ہوتی ہے جو سیکنڈری اسٹوریج کے اوپر ہوتی ہے. یہ لانگ ٹرم اسکیجولر بھی یہ سیکنڈری اسٹوریج کے اوپر ہوتا ہے, اس لیے اس کو جاب اسکیجولر بھی کہتے ہیں. یہ معلوم کرتا ہے کہ کون سا پروگرام سسٹم کے اندر ایڈمٹ کرنا ہے پروسیسنگ کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سلیکٹ کرتا ہے پروسیس کو کیو میں سے اور اس کو مین میموری میں لوڈ کرتا ہے ایگزیکیوشن کے لیے. اس کا کام جو ہوتا ہے لانگ ٹرم اسکیجولر کا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو پروسیس نیو پروسیس آتے ہیں ان کو لیتا ہے اور کس پروسیس کو پھر آگے بھیجنا ہے سسٹم کے اندر یہ دیکھتا ہے. اس کا جو مین آبجیکٹیو ہے کہ اس نے جتنی بھی جابز ہوتی ہیں ان کو بیلنس کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ مکس نہ ہو, جیسے ان پٹ آؤٹ پٹ باؤنڈ ہو گیا یا پروسیسر باؤنڈ ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ ملٹی پروگرامنگ کی ڈگری کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو ملٹی پروگرامنگ کی ڈگری سٹیبل ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پروسیس کریٹ ہوا ہے اس کا جو ایوریج ریٹ ہوگا وہ, اور جو ڈپارچر ریٹ ہوگا پروسیس کا جب وہ ریلیز ہوگا اس کا جو ایوریج ریٹ ہوگا, یہ دونوں ایکول ہوں گے. تو پھر جب یہ دونوں ایکول ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ملٹی پروگرامنگ کی جو ڈگری ہے وہ سٹیبل ہے.
कुछ सिस्टम के अंदर लॉन्ग टर्म स्केजुलर नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते. जैसे हमने पीछे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम देखा था, उसके अंदर लॉन्ग टर्म स्केजुलर नहीं होता. अगर होता भी है तो बिल्कुल रेयर होता है वो. लेकिन जो न्यू सिस्टम्स हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, उनमें तो ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर मौजूद होता है. जब कोई प्रोसेस अपनी स्टेट चेंज करता है न्यू से रेडी की तरफ, उस वक्त लॉन्ग टर्म स्केजुलर की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये उस वक्त अपना काम परफॉर्म करता है. शॉर्ट टर्म स्केजुलर, इसको सीपीयू स्केजुलर भी कहते हैं. इसका जो काम होता है वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है सिस्टम की. ये रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जो प्रोसेस आते हैं उनको चेंज करता है. यानी जो प्रोसेस रेडी स्टेट के अंदर पड़े हुए हैं और उन्होंने रनिंग स्टेट में जाना होता है, इनके दरमियान में शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है. ये सीपीयू से पहले जो प्रोसेस सीपीयू के पास जाने तो उनको स्केजल कर रहा होता है, तरतीब लगा रहा होता है, ताकि बारी बारी सीपीयू को वो प्रोसेस मिलते रहें एग्जीक्यूशन के लिए. प्रोसेस को सिलेक्ट करता है मुख्तलिफ प्रोसेस में से और रेडी से एग्जीक्यूशन की तरफ लेके आता है, और उन प्रोसेस को फिर वो सीपीयू एलोकेट हो जाता है वन बाय वन. शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ये इसको डिस्पैचर भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने ये डिसाइड करना होता है, डिसीजन लेना होता है कि किस प्रोसेस ने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना होता है. ये डिस्पैचर का काम होता है, क्योंकि हमने ये देखा कि रेडी क्यू से जब प्रोसेस निकलता है सीपीयू की तरफ जाता है, तो रेडी क्यू और रनिंग क्यू के दरमियान में ये शॉर्ट टर्म स्केजुलर होता है, और ये वहाँ पर ये डिसाइड कर रहा होता है कि एक प्रोसेस जो रनिंग के अंदर चला गया है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है ना वो कौन सा है. ये इसी तरह मालूम करके सीपीयू को दे रहा होता है, बारी बारी प्रोसेस को भेज रहा होता है रनिंग क्यू. शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो होता है ये फास्टर होता है लॉन्ग टर्म स्केजुलर से. मीडियम टर्म स्केजुलर है इसके बाद. मीडियम टर्म स्केजुलर ये स्वैपिंग का पार्ट होता है. मीडियम टर्म स्केजुलर, ठीक है, ये प्रोसेस को मेमोरी से रिमूव करता है. यानी जो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सके, सस्पेंड हो जाते हैं, या उन्होंने कोई वेट करना होता है, किसी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का वेट करना होता है, तो वो वेटिंग के अंदर चले जाते हैं. या जो कुछ प्रोसेस जो काफ़ी अरसे से पड़े हुए हैं मेमोरी के अंदर, उनका काम नहीं होता है, उनको सस्पेंड किया जाता है. तो ये मीडियम टर्म स्केजुलर उनको, उन प्रोसेस जो सस्पेंडेड प्रोसेस होते हैं, उनको निकालता है मेमोरी में से और उनको स्वैप कर देता है सेकेंडरी स्टोरेज की तरफ. ये जो प्रोसेस होता है, जो मेन मेमोरी से प्रोसेस निकल के सेकेंडरी स्टोर पे जाता है, या सेकेंडरी स्टोरेज से दोबारा मेन मेमोरी पे जो प्रोसेस आते हैं, इस अमल को कहते हैं स्वैपिंग. स्वैपिंग दो तरह की होती है, एक होता है स्वैपिंग इन और एक होता है स्वैपिंग आउट. स्वैपिंग इन से मुराद क्या होता है कि जो प्रोसेस सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी की तरफ आ रहा है वो स्वैपिंग इन होता है, और जो सस्पेंडेड प्रोसेस होते हैं जो मेन मेमोरी में मौजूद होते हैं, जिनको मेन मेमोरी की ज़रूरत नहीं होती और उन्होंने सिर्फ मेमोरी को घेरा होता है, उनको फिर वहाँ से निकाल कर मेन मेमोरी से सेकेंडरी स्टोर पे लाया जाता है, ताकि अगर बाद में उसकी ज़रूरत पड़े तो उसको दोबारा लाया जा सके. वो जो अमल होगा उसको स्वैपिंग आउट कहते हैं. स्वैपिंग ये किसी भी प्रोसेस को इम्प्रूव करता है ताकि वो मिक्स ना हो, क्योंकि जो प्रोसेस ऐसे पड़े होते हैं मेन मेमोरी में, अब उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है ताकि नए प्रोसेस को मिल सके, बारी आ सके उनकी. तो ये स्वैपिंग का काम नेसेसरी होता है. स्केजुलर्स को डायग्राम की फॉर्म में दिखाया गया. यहाँ पे हमने देखा था कि जॉब पोल है, जहाँ पे न्यू प्रोसेस जो भी आएगा वो इसके अंदर होता है. यहाँ पे लॉन्ग टर्म स्केजुलर होता है जो यहाँ से प्रोसेस को निकाल के रेडी क्यू में लेकर जाता है. ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम होता है. वो बारी बारी यहाँ पे सीक्वेंस के साथ भेज रहा होता है रेडी क्यू में. जितने मेन मेमोरी में ज़रूरत होती है प्रोसेस की, उतने ही प्रोसेस ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर वहाँ पे भेज रहा होता है. यहाँ से लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो जब अपना काम मुकम्मल करता है, रेडी क्यू के अंदर जो प्रोसेस होते हैं, वहाँ से प्रोसेस ने सीपीयू की तरफ जाना होता है, ठीक है, उन प्रोसेस को एलोकेट होना होता है सीपीयू ने. यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्केजुलर फिर अपना किरदार अदा करता है. शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करता है, रेडी क्यू से प्रोसेस को बारी बारी लेता रहता है वन बाय वन और सीपीयू को एलोकेट करता रहता है. सीपीयू जब कोई प्रोसेस मुकम्मल कर रहता है, वो एग्जिट कर देता है, तो फिर शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करता है कि वो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है उसको भेज देता है सीपीयू के पास. जब वो मुकम्मल हो जाता है फिर उससे नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो भेज देता है. ये शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या होता है, यहाँ पर सीक्वेंस लगा रहा होता है जितने भी प्रोसेस जिन्होंने एलोकेशन होनी होती है सीपीयू की, तो उनको यहाँ पे तरतीब लगा रहा होता है. इस शॉर्ट टर्म स्केजुलर को डिस्पैचर भी कहते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि किस नेक्स्ट प्रोसेस ने सीपीयू के पास जाना होता है. अगर कोई प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की डिवाइस की ज़रूरत है तो वो यहाँ से निकलता है
اور یہاں پہ انپٹ آؤٹ پٹ ویٹنگ کیو کے اندر آ جاتا ہے. تو یہاں پہ میڈیم ٹرم اسکیجولر کیا کرتا ہے, یہاں پہ مینیج کر رہا ہوتا ہے انپٹ آؤٹ یہاں پر اس ویٹنگ کیو کے اندر. ٹھیک ہے, جتنے بھی پروسیس یہاں پہ ویٹنگ کی طرف جا پہ وہ باری باری یہاں پہ اس کو اسکیجول کر رہا ہوتا ہے, اور جب وہ پروسیس مکمل ہوتے رہتے ہیں, انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا کام مکمل ہوتا رہتا ہے, پھر وہ یہ میڈیم ٹرم اسکیجولر ان کو ریڈی کیو کی طرف بھیجتا رہتا ہے باری باری. پھر یہاں پر پھر وہ سی پی یو کا ویٹ کرتے ہیں, جب ان کی باری آتی ہے پھر وہ شارٹ ٹرم اسکیجولر یہاں سے اٹھاتا ہے اور اس کو سی پی یو کی طرف بھیج دیتا ہے. کمپیریزن ہے مختلف اسکیجولرس کا, جو لانگ ٹرم اسکیجولر ہے شارٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم اسکیجولر کے درمیان میں. لانگ ٹرم اسکیجولر ہوتا ہے اس کو جاب اسکیجولر کہتے ہیں, جبکہ شارٹ ٹرم اسکیجولر کو سی پی یو اسکیجولر کہتے ہیں, اور میڈیم ٹرم اسکیجولر کو پروسیس سویپنگ اسکیجولر کہتے ہیں. لانگ ٹرم اسکیجولر جو ہوتا ہے یہ اس کی سپیڈ کم ہوتی ہے شارٹ ٹرم اسکیجولر, جبکہ شارٹ ٹرم اسکیجولر ہوتا ہے یہ فاسٹ ہوتا ہے دونوں کی نسبت, لانگ ٹرم اسکیجولر سے بھی زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور میڈیم ٹرم اسکیجولر سے بھی زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. جبکہ میڈیم ٹرم جو اسکیجولر ہوتا ہے یہ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے, اس کی سپیڈ ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے. لانگ ٹرم اسکیجولر جو ہوتا ہے وہ ملٹی پروگرامنگ کی ڈگری کو کنٹرول کرتا ہے, جبکہ شارٹ ٹرم جو اسکیجولر ہوتا ہے یہ لیسر کنٹرول کرتا ہے اوور ڈگری آف دا ملٹی پروگرامنگ, یعنی اس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا, رول نہیں ہوتا ڈگری آف پرفارمنس کو کنٹرول کرنا. جبکہ یہ جو ہوتا ہے میڈیم ٹرم اسکیجولر یہ ملٹی پروگرامنگ کی ڈگری کو ریڈیوس کر دیتا ہے. لانگ ٹرم اسکیجولر یہ کچھ سسٹم کے اندر ہوتا ہے, کچھ ایسے سسٹم ہے جیسے ٹائم شیئرنگ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اندر ابسینٹ ہوتا نہیں ہوتا بالکل, اگر ہوتا بھی ہے تو بالکل منیمل ہوتا ہے. جبکہ شارٹ ٹرم اسکیجولر جو ہوتا ہے یہ بھی منیمل ہوتا ہے ٹائم شیئرنگ سسٹم کے اندر, جبکہ میڈیم ٹرم اسکیجولر جو ہے یہ ٹائم شیئرنگ سسٹم کا ایک پارٹ ہوتا ہے. یہ ان تینوں کا ڈفرنس تھے. اس کے بعد جو تیسرا تھا وہ کنٹیکسٹ سوئچ تھا. ٹھیک ہے, تیسری اسٹریٹجی ہمارے پاس جو تھی وہ کنٹیکسٹ سوئچ تھی. کنٹیکسٹ سوئچ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک میکانزم ہوتا ہے, کسی بھی پروسیس کنٹرول بلاک میں جو سی پی یو کا کنٹیکسٹ ہوتا ہے جو اس کی اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کو سٹور کرنا یا ری سٹور کرنا, یہ اس کا میکانزم ہے, کنٹیکسٹ سوئچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ پروسیس ایگزیکیوشن جب ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ دیر کے لیے ویٹنگ میں چلا جاتا ہے, جو اس کو روک دیا جاتا ہے. دوبارہ پھر جب ہم اس کو ریزیوم کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد, تو یہ اس کا جو کنٹیکسٹ ہوتا ہے وہ پروسیس کنٹرول بلاک میں موجود ہوتا ہے, تو پھر وہ وہیں سے ریزیوم کر لیتا ہے. اس ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے کنٹیکسٹ سوئچر وہ ملٹیپل پروسیس کو سنگل سی پی یو سے شیئر کرتا ہے, یعنی سنگل سی پی یو کو یوز کرتے ہوئے ملٹیپل پروسیس جو ہوتے ہیں وہ سنگل سی پی یو کو یوز کرتے ہیں اس ٹیکنیک کے تحت. ٹھیک ہے, کنٹیکسٹ سوئچنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک پروسیس ہے اگر وہ ویٹنگ میں جاتا ہے تو پیچھے سے نیا آٹومیٹکلی دوسرا پروسیس وہ سوئچ کر جاتا ہے, وہ آ جاتا ہے. پچنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل پروسیس جو ہوتے ہیں وہ سی پی یو ایک ہی سی پی یو کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. جب ایک اسکیجولر جو ہوتا ہے وہ ایک پروسیس جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے اس سے سی پی یو کو لے کر کسی دوسرے پروسیس کو دیتا ہے, یعنی اس کو سوئچ کرتا ہے, تو اس کی پروسیس کی جو کرنٹ سٹیٹ ہوتی ہے وہ سٹور ہو جاتی ہے پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر. سی پی یو کو لے کر کسی دوسرے پروسیس کو دیا گیا ہوتا ہے جو ایمرجنسی میں آیا ہوتا ہے, تو جو پہلے رن کر رہا ہوتا ہے ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی جو کرنٹ سٹیٹ ہوتی ہے اس کو سٹور کر دیا جاتا ہے, تاکہ جب وہ دوبارہ ایگزیکیوشن کے لائے تو اس کی وہ وہیں سے سٹارٹ ہو جہاں پہ وہ موجود تھا, یعنی اس کو پھر سٹارٹ سے نہ کرنا پڑے ایگزیکیوٹ. ٹھیک ہے, اس لیے وہ پروسیس کنٹرول بلاک کیا کرتا ہے اس کی جو کرنٹ سٹیٹ ہوتی ہے اس کو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے. جب وہ جو دوسرا پروسیس جو ایمرجنسی میں آیا تھا جب وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ پہلے والے پروسیس کی باری آتی ہے تو وہ وہیں سے سٹارٹ کرتا ہے جہاں پہ وہ تھا. اس کے بعد ہمارے پاس ہے انٹر پروسیس کمیونیکیشن. انٹر پروسیس کمیونیکیشن ایک میکانزم ہے جو ڈیٹے کو ایکسچینج کرتا ہے, یعنی یہ ایک ایسی کیپیبلٹی مہیا کرتا ہے انٹر پروسیس کمیونیکیشن جب ایک یا ایک سے زیادہ پروسیس جو آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا ڈیٹے یا انفارمیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کرتے ہیں, یہ میکانزم ہے ڈیٹے کا ایکسچینج کرنے کا. ٹھیک ہے, جو پروسیس سیم کمپیوٹر کے اوپر یا ڈفرینٹ کمپیوٹر کے ساتھ ڈفرینٹ کمپیوٹر کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, رن ہو رہے ہوتے ہیں, تو وہ ایک نیٹ ورک کے تھرو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کر سکیں. انٹر پروسیس کمیونیکیشن ایک ایپلیکیشنز کو انیبل کرتا ہے دوسری ایپلیکیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے, یعنی یہ
ایک اپلیکیشنز کی مدد سے دوسری اپلیکیشن کو کنٹرول کرواتا ہے. اگر ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں تو اور وہ سیم ڈیٹے کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم ڈیٹا ملٹیپل اپلیکیشن شیئر کر سکتے ہیں بغیر دوسرے کو انٹرفیئر کیا. ٹھیک ہے, اس کی مدد سے وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیم ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں کسی دوسری اپلیکیشنز میں مداخلت کیے بغیر. مائکروسافٹ ونڈوز کے اندر انٹر پروسیس کمیونیکیشن میکانزم ہوتا ہے, یہ سپورٹ کرتا ہے. مائکروسافٹ ونڈوز جو ہوتی ہیں اس انٹر پروسیس کمیونیکیشن میکانزم کو سپورٹ کرتی ہیں, جس کو ڈائنامک ڈیٹا ایکسچینج بھی کہتے ہیں. ٹائپ آف آئی پی سی انٹر پروسیس کمیونیکیشن, اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں؟ انڈیپینڈنٹ پروسیس اور کوآپریٹنگ پروسیس, یہ دو ٹائپس ہیں. انڈیپینڈنٹ پروسیس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا پروسیس جو نہ تو افیکٹ ہوتا ہے کسی دوسرے پروسیس سے اور نہ کسی دوسرے پروسیس کو افیکٹ کرتا ہے, اور نہ ہی یہ کسی دوسرے پروسیس کے ساتھ ڈیٹے کو شیئر کرتا ہے. جبکہ کوآپریٹو جو پروسیس ہوتے ہیں یہ اگر ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی دوسرا پروسیس اس کو افیکٹ کر سکتا ہے, یعنی اس کی جگہ پہ وہ ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. یہ افیکٹ دوسرے پروسیس کو افیکٹ کر بھی سکتے ہیں اور کوئی دوسرا پروسیس ان کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ڈیٹے کو دوسرے پروسیس کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں, یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرتے ہیں ڈیٹے کو. وائی پروسیس کوآپریشن, کوآپریشن کی ضرورت کیوں پڑی پروسیس کی؟ انفارمیشن شیئر کرنے کے لیے, یعنی سیم انفارمیشن ہے وہ ملٹیپل پروسیس ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ پروسیس کے اندر تو شیئر نہیں کر سکتے. ہم نے پیچھے دیکھا کہ سیم جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, تو اگر سیم ڈیٹا شیئر کرنا ہے تو اس کے لیے کوآپریٹو پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے, یعنی انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. کمپیوٹیشن سپیڈ اپ کرنے کے لیے, یعنی اگر ایک پروسیس اگر ایگزیکیوٹ کر رہا ہے, کوئی دوسرا پروسیس ہے وہ اس کی پریورٹی ہائی ہے یا وہ ایمرجنسی اس کی ضرورت زیادہ ہے, ایگزیکیوٹ پہلے کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کو ویٹ نہ کرنا پڑے, تو کوآپریٹو پروسیس کے اندر ہی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ انڈیپینڈنٹ کے اندر جب تک ایک پروسیس مکمل نہیں ہوگا تو دوسرا پروسیس نہیں آ سکے, جب وہ مکمل ہو جائے گا تو پھر دوسرے پروسیس کی باری آتی ہے. جیسے ہم انڈیپینڈنٹ پروسیس میں ہم کہہ سکتے ہیں پرنٹنگ کیا, جیسے ہم ایک پرنٹ کی کمانڈ دے دیتے ہیں تو جب تک وہ پرنٹ کمانڈ مکمل نہیں جاتی کوئی دوسرے پرنٹ کمانڈ ہم نہیں دے سکتے, یعنی دے دیتے ہیں لیکن وہ ویٹنگ میں چلی جاتی ہے. جب وہ پہلے والے پرنٹ مکمل ہو جاتے ہیں پھر جو دوسری کمانڈ ہوتی ہے وہ ایگزیکیوشن میں آتی ہے. تو لیکن جب کہ جو کوآپریٹو پروسیس ہوتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا, اگر ایک پروسیس پہلے چل رہا ہوتا ہے تو اس کو ویٹ کیا جا سکتا ہے, وہ دوسرے پروسیس کو اپنی جگہ دے سکتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو سپیڈ ہوتی ہے پروسیس کے ایگزیکیوشن کی وہ انکریز ہو جاتی ہے, یعنی کمپیوٹیشن سپیڈ اپ کو انکریز کرنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے. ماڈولیرٹی, ماڈولیرٹی سے مراد کیا ہوتا ہے کہ ماڈیول بنانا. ماڈیول سے مراد جو ایک فنکشن ہے, سسٹم فنکشن ہے, اس کو ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے ڈفرینٹ پروسیس کے اندر, یعنی چھوٹے چھوٹے پروسیس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے یا تھریڈس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو چھوٹے چھوٹے پروسیس کو آسانی کے ساتھ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی اس ماڈولیرٹی کے لیے کوآپریٹو پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے. کنوینئنس ہے, جو کرنٹ ایگزیکیوشن ہو رہی ہوتی ہے کسی پروسیس کی اس کے لیے میکانزم کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. جب بھی کوئی پروسیس ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی میکانزم کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں, تو کمیونیکیشن کے لیے میکانزم کی ضرورت ہوتی ہے, یا کوئی بھی ایکشنز ہے اس کو سنکرونائز کرنا ہوتا ہے اس کے لیے میکانزم کی ضرورت ہوتی ہے, اسی لیے کوآپریٹو پروسیس کی ضرورت پڑتی ہے. میتھڈ آف انٹر پروسیس کمیونیکیشن, دو طرح کے میتھڈ ہیں, ایک شیئرڈ میموری میتھڈ ہے اور دوسرا میسج پاسنگ میتھڈ ہے. ان کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. سب سے پہلے دیکھتے ہیں شیئرڈ میموری. شیئرڈ میموری سے مراد یہ ہے کہ یہ میموری کا ایک ریجن اسٹیبلش کرتا ہے اور یہ کوآپریٹنگ پروسیس کرواتا ہے, میموری کو شیئر کرواتا ہے. ٹھیک ہے, پروسیس ایکسچینج انفارمیشن, یعنی اس میں ریڈنگ ہو یا ڈیٹا کی رائٹنگ ہو تو وہ ریجن جو اسٹیبلش ہوئی تھی وہ شیئر ہوتی ہے.
یعنی جو ایک پہلے ریجن میموری کی اسٹیبلش کر دی گیا ہے تو ملٹیپل پروسیس جو ہوتے ہیں وہ اس ریجنس کو سیم ریجن کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں. بے شک وہ وہاں سے ڈیٹا ریڈ کر رہے ہوں یا ڈیٹا وہاں پہ رائٹ کر رہے ہوں, وہ وہاں سے انفارمیشن کو ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں, وہاں سے ڈیٹا لے بھی رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ڈیٹا دے بھی رہے ہوتے ہیں دوسرے پروسیس کو. تو یہ ایک فاسٹر ماڈل ہے, میسج پاسنگ ماڈل سے زیادہ فاسٹ ہوتا ہے. یہ کسی بھی پروسیس کے ایڈریس اسپیس کے اندر موجود ہوتا ہے, وہاں پہ یہ ریجن کو کریٹ کرتا ہے, اور اگر کوئی اور پروسیس وہاں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے یا اس میموری کو شیئر کرنا چاہتا ہے تو یہ ایڈریس اسپیس کے اندر اس کو اٹیچ کر لیتا ہے تاکہ وہ بھی وہاں سے انفارمیشن کو ایکسچینج کر سکے. آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ میموری کو ایکسیس کرواتا ہے, یعنی اس پریونٹ کرتا ہے میموری جب ایکسیس ہو رہے تھے اس کو محفوظ کرتا ہے تاکہ دوسرے پروسیس جو ہوتے ہیں وہ اس کو ایکسیس کر سکیں. پروسیس جو ہوتا ہے انشور کرتا ہے کہ سیم ٹائم پہ سیم لوکیشن پہ رائٹ نہ کیا جا سکے. یہ بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ایک ہی لوکیشن کے اوپر ایک ہی ٹائم میں سیم لوکیشن جو ہے وہ رائٹ نہ ہو. میسج پاسنگ ماڈل یہ کیا ہوتا ہے, یہ میسج کو پاس کرتا ہے, یعنی کمیونیکیشن جب کرتے ہیں جو میسج پاسنگ کے تھرو ہوتی ہے. کوآپریٹنگ پروسیس جو ہوتا ہے کمیونیکیٹ کرتا ہے, یہ میسج کو ایکسچینج کرتا ہے ایک دوسرے پروسیس کے ساتھ, تو یہ یا تو سینڈ کر رہا ہوتا ہے یا ریسیو کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک جب چھوٹے اسمال اماؤنٹ آف ڈیٹا کو ایکسچینج کرنا اس کے لیے بہت یوزفل ہوتا ہے, یعنی جو ڈیٹا کم ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے اس کو اگر ایکسچینج کرنا تو اس کے لیے یہ بینیفیشل ہے. ٹھیک ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے. یہ ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے میں بڑا یوزفل ہوتا ہے جہاں پہ ڈیٹا کو ایکسچینج کرنا. ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ سے مراد ہے ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ ہم میسیجز کو بھیج بھی رہے ہوتے ہیں یا ریسیو بھی کر رہے ہوتے ہیں, ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ یوزفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پروسیس جو ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ کمپیوٹرز کے اوپر موجود ہوتے ہیں, سیم پہ بھی ہو سکتے ہیں. ڈفرینٹ کمپیوٹر کے ساتھ ہم میسیجز کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں یا سینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمپیوٹرز کو, یا وہاں سے ہماری طرف میسیجز آ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک دوسرے نیٹ ورک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, تو وہاں سے ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا ڈیٹا ہم سینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہم جو چیٹ پروگرام ہے, جیسے ہم سمپل میسیجز کرتے ہیں ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس کی طرف سینڈ کر رہے ہوتے ہیں یا وہاں سے میسیجز کو ریسیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو سارا اسٹرکچر یہ میسج پاسنگ ماڈل کے تحت ہوتا ہے. اس کو ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا ہے. یہ جو ہے یہ شیئرڈ میموری کا ہے, یہاں پہ دیکھیں پروسیس اے اور یہ پروسیس بی ہے, یہاں پہ ایک ریجن بنا دی گیا, شیئرڈ میموری بنا دی گیا, اور اس میموری کو ڈیٹا جو پروسیس اے ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہے اور پروسیس بی بھی شیئر کر رہا ہے. یعنی یہاں سے انفارمیشن کو ایکسچینج کیا جا رہا ہے اس میموری سے, وہ پروسیس اے بھی کر رہا ہے اور پروسیس بی بھی کر رہا ہے, سیم میموری کو یوز کر رہے ہیں. لیکن جب کہ میسج پاسنگ میں کیا ہوتا ہے, میسج کو پاس کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کرنل کی طرف. جب پروسیس اے ہے یہ میسج یہاں پہ بھیجے گا, یہ یہاں سے پیسج جو پروسیس بی کی طرف میسج جا رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ پروسیس میسجز کے تھرو ہو رہے تھے. تھینک یو ویری مچ. اگر آج کا لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ نے ضرور اس کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سی ایس تریم کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والا نیا جو لیکچر ہوگا وہ اس کی انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. تھینک یو ویری مچ.